جو ایکٹ ہیں جس کے تحت سائفر کے ٹرائل ہو رہے ہیں ان قوانین کو کالعدم قرار دیا، ٹرائل کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا، اور ملٹری ٹریبیونل کو خلاف قانون ڈکلیئر کیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس سے رول آف لا کو استحکام ملا۔ سویلین کے ٹرائل آپ فوجیوں سے کرا رہے ہیں جو ایگریوڈ بھی ہے اور جن کو آپ جج بھی بنا رہے ہیں، جن کے گواہ بھی ان کے ہیں، اور ان کو آپ سزا کا اختیار بھی دے رہے ہیں۔ یہ نظام برما میں اور ایجپٹ میں ہے، کسی بھی دوسرے سیولائز معاشرے میں نہیں ہے۔ اب اس کے خلاف اپیل آتی ہے تو اپیل کے لیے بینچ بناتے ہیں فاضل چیف جسٹس صاحب۔ میاں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف جاتے جاتے یہ تحفہ بھی دے گئے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کے تحت سینئر موسٹ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ بینچز کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اپیل بینچ جو تھی اس میں اعجاز اللہ احسن صاحب کی کوئی رائے جو ہے نہ لی گئی، نہ کوئی بینچ کی کانسٹیٹیوشن ڈسکس ہوئی، اور جس پہ فاضل جج صاحب نے لیٹر بھی لکھا۔ اب جو ہی وہ بینچ بنتا ہے وہ بھی 6 ممبر کا بینچ، جس میں سے 1 ڈائسنٹ دیتی ہے اور 5 ورسز 5 اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ فوج کی عدالتوں میں ٹرائل کو جو ہے دوبارہ شروع کرایا جاتا ہے۔ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ آپ منصف ہیں، لیکن یہ قانون جو ہے یہ تو ریاست کی امانت ہے، اس کی اس طرح کی انٹرپریٹیشن، اور پھر انٹرلاکیٹری سٹیج پہ، انٹرم سٹیج پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرائل کنکلوڈ کریں۔ یہ بینچ جو ہے فاضل جج آف دی سپریم کورٹ کے اس لیٹر کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق نہیں بنا ہے، تو لہذا اس کا آؤٹ کم یا فیصلہ جو ہے وہ ایک ویلڈلی کنسٹیٹیوٹڈ بینچ کا فیصلہ تصور نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے اور جب ہیئرنگ ہو رہی ہے تو بینچ کی طرف سے ریمارکس آتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کہاں پہ نہیں دی گئی، اور جب ہمارے صافی دوست کا ذکر ہوتا ہے عمران ریاض کہ جی یہ کون ہے، اور پھر ان کے لانے نہ لانے پہ، اور پھر جب چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اٹھائے گئے وہ کیوں نہیں آتے ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہم ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں لائے، اور پھر ہمارے وکیل کو کہتے ہیں کہ سیاسی باتیں نہ کرو۔ جب سیاسی کیس ہوگا اور آپ سیاسی باتیں کریں گے تو وکیل بھی سیاسی باتیں کرے گا۔ پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس بنے ہیں ہمارا ایک کیس بھی ابھی تک انہوں نے خان صاحب کا جو سائفر کیس میں بیل ہوئی وہ دوسرے بینچ نے کی۔ 186 اے کے تحت ہم نے درخواست دی ہے کہ تمام کیسز اسلام آباد کی جورسڈکشن سے کسی بھی دوسری ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں ٹرانسفر کیے جائے، وہ ابھی تک نہیں لگا ہے، 5 مہینے ہو گئے ہیں، 6 مہینے۔ پھر خان صاحب کا سائفر کیس جو ہم نے کویشمنٹ مانگی تھی وہ کیس ابھی تک 3 ماہ یا 2.5 ماہ ہو گئے نہیں لگا ہے۔ پھر ہماری کرمنل ریویژن جو ہائی کورٹ نے خارج کی تھی توشہ خانہ کیس میں، جن کے 6 مہینے لگ بھگ ہونے کے نہیں لگی ہیں۔ خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس نواز شریف کا تو لگ گیا 7 آنریبل جج صاحبان کو بٹھا کے، تو خان صاحب کا کیوں نہیں لگ سکتا ہے؟ کیا چیز ہم ارمانے ہیں؟ کیوں ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے؟ آرٹیکل 25 آئین پاکستان یہی تو کہتا ہے
کہ کسی بنیاد پہ تفریق نہیں ہوگی، نہ جینڈر پہ، نہ ریلیجن پہ، نہ زبان پہ، نہ نسل پہ. یہ تفریق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اخیر میں اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پورے ملک کو اور تمام پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے انصاف کے معاملے میں مکمل مایوس ہو چکی ہے. ہم نے کافی تحمل سے کام لیا، ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرتے، لیکن اگر ہمارے وکلاء کا تمسخر نہ اڑایا جاتا، ہماری پارٹی کی تضحیک نہ ہوتی. ہم جیلوں میں ہیں، جیلوں میں مزید رہیں گے. آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز. جیلوں میں رہنے کو تیار ہیں، جیلوں میں جانے کو تیار ہیں. ہم کنٹمپٹ میں ہیں اور مزید کنٹمپٹ بھگتنے کو تیار ہیں. نہ تمسخر کی اجازت دے سکتے ہیں، نہ تضحیک کی اجازت دے سکتے ہیں، اور نہ ہم پہ ہمیں کوئی ریڈیکیول کریں. عدالتیں عزت اور تعظیم کے قابل ہیں، اور قاضی کا کام انصاف کرنا ہے. قاضی کا کام یہ نہیں ہے کہ کبھی میرے نام پہ سوال اٹھائیں، کبھی میرے کام پہ سن لیں، خارج کر دیں، لیکن خدا را ہمارا تمسخر نہ اٹھایا جائے. ان گزارشات کے ساتھ آپ کے بیٹھنے کا یار میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، میرے ساتھ فوکل پرسن ہے، میں مرکزی سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوں. تو یوٹیوبر بھی تو بڑے اچھے صحافی ہیں، ہمیں تو یوٹیوبر نے مشہور کیا ہے. آپ کریں نا بھائی، کریں. ایک گروپ ہے عمران خان کا گروپ ہے، یہ باقی سے اب دیکھیں محترم، میں نے ابتدا میں ایکسپلین کیا کہ گور صاحب کو پتہ نہیں تھا. ہم آئے اور ہم نے لیٹسٹ آپ کو اپڈیٹ کیا. اب آپ اگر آپ گروپ بنا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے، آگے چلیں جی. وہ جب اس کو اچھے جرنیل کا خطاب دے رہے تھا تو خان صاحب جو ہیں ان کو علم نہیں تھا کہ یہ پیٹھ پیچھے اس نے خنجر ہاتھ میں چھپایا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک مثال دے جہاں پہ کسی عورت یا مرد کو گھسیٹا گیا ہو. ایک مثال دیں. کوئی مثال نہیں ہے. ہمارے ہزاروں لاکھوں ورکر کو جو ہے گھروں سے دھکیلا گیا، نکالا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. 25 ورکر ہمارے شہید ہوئے، 100 کو گولیاں لگی، 4 تحایات معذور ہیں، اپائے جے 9 مئی کا ڈک حوصلہ ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ چینا جبٹی، یہ امیدواروں کا اغوا، یہ کاغذات نامزدگی لے کر جانا، یہ خواتین کے ساتھ جو جمشید دستی کا واقعہ ہوتا ہے، یہ جو عمار فاروق کا جو وقوع ہوتا ہے، ضلع شاہ کا واقعہ ہوتا ہے، وزیر آباد میں خان پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں. آج بھی ہمارے ہزاروں کارکن نظر بند ہیں. ایسی مثالیں آپ کو کسی دور میں نہیں ملیں گی. اور اگر ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بھی باجوہ کا تھا اور اس نے اپنی ایکسٹینشن حاصل کر لی تو اور انہوں نے ووٹ بھی دی. یا میں جو بیان دے رہا ہوں ابھی تازہ ترین، خان صاحب میں دوبارہ کہتا ہوں، عمیر نیاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں پاکستان تحریک انصاف کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. میں خان صاحب کے ہدایات کے تحت فوراً باقی آئے ہیں، لیکن پریس کانفرنس ہو چکی تھی تو لہذا یہ ہمارا لیٹسٹ نیریٹو ہے
اور اسی کو حتمی سمجھا جائے. سر یہ بتائیں کہ ابھی آپ اکیلے آپ نے قائل کر لیا اپنے چیئرمین کو کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں عدم اعتماد کریں. آپ واقعی چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں یا پوری سپریم کورٹ؟ آپ نے میری پریس کانفرنس سن لی, ایک بندے کا نام لیا, ایک کا ذکر ہوا. اگر آپ اس کو سٹریچ کر رہے ہیں آپ کی مرضی ہے. آپ اپنے چیئرمین کو کیوں نہیں قائل کر سکے؟ دیکھیں, آپ کو میں یہ ایک کلیئر کر دوں, آپ کیوں مطلب میرے اور چیئرمین صاحب کے بیان کو آپس میں جکسٹاپوز کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب کا بیان جب یہ خان صاحب کے لیٹسٹ ہدایات ہیں اور یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آپ نے سنا کہ اس کو اٹھایا گیا, تو ہو سکتا ہے وہ کسی کام کے. دیکھیں آپ یار میری بات سنو, یہ کوئی سوالات ہیں, آپ وہ سوال کریں جو آپ بتائیں. جہانگیر بلہ ہمارے پاس ہوگا. 9 تاریخ کو اس کی سماعت ہے, ڈویژن بینچ اس کی سماعت کرے گی. وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ انتہائی ناقص اور بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے, یہ سسٹین نہیں کر سکتا ہے. اور اگر بالفرض خدا نخواستہ یہ بلے کا نشان کسی بھی طور ہم سے چھین لیتے ہیں, ہم نے آج ہی خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اور JUI شیرانی گروپ کے درمیان الحاق کو منظوری دی ہے. ہمارے پاس 2-3 اور انتخابی نشانات ہیں اور ہمارے پاس آپشن ہیں, لیکن ان کی نوبت نہیں آئے گی. سر یہ بتائیں کہ آپ 2 پوائنٹ ہے. پہلا یہ کہ آپ ایک قبل بیرسٹر گوہر صاحب یار آپ اس کو چھوڑیں نا. سنیں نا سوال. یار میں آپ کو بتا دیا میں نے کہ اس وقت کی بات تھی.